Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you once again with lecture number 5 of the data communication course. Dear students, I hope कि you must have understood the last 4 lectures. उन lectures में आपको कोई ambiguity नहीं होगी. अगर आपको कुछ lectures में problem लग रही हो, do not hesitate to email me on the email provided to you by Virtual University. इसी सिलसिले में एक और बात क्लैरिफाई करता चलूँ. सजेस्टेड रीडिंग जो कि मैं आपको वक्तन फ़वक्तन हर लेक्चर के बाद आपको प्रोवाइड करता हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स दैट आई ट्राई टू डिलीवर टू यू. कोशिश किया करें कि लेक्चर को लेने के बाद या लेक्चर सुनने के बाद जितनी जल्दी हो सके आप बुक्स में जाकर या बुक में जाकर वो स्पेसिफिक टॉपिक्स जो कि मैं आपको सजेस्टेड रीडिंग में पढ़ने के लिए बताता हूँ उसको स्टडी करें. आई डू होप कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को तवज्जो से सुनेंगे और सजेस्टेड रीडिंग्स को, बुक्स को, मटेरियल को तवज्जो से पढ़ेंगे तो आई डू होप कि सारे कॉन्सेप्ट्स और सब लॉजिक्स जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने की और ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको बड़ी अच्छी तरह से ट्रांसफ़र हो जाएंगे. बिफोर वी कैरी ऑन विद टुडेज लेक्चर, आई जस्ट वांट टू गो बैक टू लेक्चर नंबर 4 एंड ट्राई टू हैव अ रीकैप ऑफ व्हाट वी डिड द लास्ट टाइम. So, dear students, we started off with the discussion of standards in the previous lecture. हम लोगों ने देखा कि why do we actually need standards? Why are they so essential? क्यों दो different machines को जो कि दो different underlying architectures और दो different systems run कर रही हैं उनको interoperate कराने के लिए हमें standards की ज़रूरत पेश आती है. Similarly, we moved on to the different characteristics of standards. उसी सिलसिले में हमने एक एग्जाम्पल देखी ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स. आपने गौर किया होगा कि फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स अगर हमारे पास प्रोटोकॉल या कोई भी एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइज्ड ना हो तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत स्वेयर किस्म के निकलते हैं. इन द लास्ट एग्जाम्पल यू सॉ नॉन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बिटवीन 4 ट्रांसमीटर्स एंड 3 रिसीवर्स और आपने देखा कि उसकी जो अल्टीमेट इम्प्लीमेंटेशंस और अल्टीमेट जो हमारे प्रोटोकॉल्स यूज्ड हैं वो इतने ज़्यादा हो गए कि दैट इज़ रियली नॉट प्रैक्टिकल. फिर हमने कुछ लाइन कन्फिगरेशंस की बात की. बिफोर वी एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ विद लाइन कन्फिगरेशंस वी टॉक्ड अ लिटिल बिट अबाउट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस टू. कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये स्टैंडर्ड्स को बनाती हैं. व्हाट आर द डिफरेंट कमेटीज़, व्हाट आर द डिफरेंट फोरम्स दैट एक्चुअली वर्क इन मेकिंग दो स्टैंडर्ड्स लीगल और क्या प्रोसेस है जिसको लेकर वो ये स्टैंडर्ड्स बनाती हैं. कौन से डिफरेंट स्टेप्स हैं दैट आर देयर इन मेकिंग दो स्टैंडर्ड्स पब्लिक. देन वी मूव्ड ऑन टू अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन अबाउट द लाइन कन्फिगरेशन. हम लोगों ने बेसिकली हम चाह क्या रहे थे कि वी वांटेड टू स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन ऑफ एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन 2 डिवाइसेस. लेकिन इससे पहले कि हम लोग उस एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन को देखें दैट इज गोइंग फ्रॉम अ डिवाइस ए टू डिवाइस बी, हम लोगों ने what we wanted to do was we wanted to establish a relationship between the different devices and links in a network. इस relationship को develop करने के लिए हम लोगों ने कुछ 5 concepts की बात की, कुछ 5 ऐसे specific logics को, 5 concepts को बयान किया कि जिसको अगर हम डिटेल में स्टडी कर लें तो we can easily understand the relationship of different devices and the links that are present in a data communication system. तो वी स्टार्टेड ऑफ विद स्टडिंग द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन द लास्ट लेक्चर. वो कॉन्सेप्ट था लाइन कन्फिगरेशन का. हम लोगों ने लाइन कन्फिगरेशन को एक्सप्लेन किया, कुछ थोड़ा सा उसकी डेप्थ में जाके देखा कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय लाइन कन्फिगरेशन. लाइन कन्फिगरेशन को थोड़ा सा डिफाइन भी किया कि इट्स अ स्पेसिफिक वे यूजिंग विच डिवाइसेस कैन अटैच टू अ लिंक इन अ नेटवर्क. उसके बाद हमने लाइन कन्फिगरेशन की थोड़ी सी टाइप्स देखी हैं, कपल ऑफ टाइप्स. लाइन कन्फिगरेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. पॉइंट टू पॉइंट लाइन कन्फिगरेशन को स्टडी किया, मल्टी पॉइंट लाइन कन्फिगरेशन को स्टडी किया और फिर डिपेंडिंग अपॉन हाउ डू द डिवाइसेस यूज द लिंक इन अ मल्टी पॉइंट लाइन कन्फिगरेशन हमने टेम्पोरल शेयरिंग, टाइम शेयरिंग, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने डिफाइन किया. अब माय डियर स्टूडेंट्स, टू स्टार्ट ऑफ टुडे हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को जो कि हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था ऑफ एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिवाइसेस एंड द लिंक्स इन अ नेटवर्क, हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे. बाकी जो कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने स्टडी करने हैं इन ट्राइंग टू बिल्ड दिस कॉन्सेप्ट वी विल
study them today. پہلا ٹاپک جو آج ہم اسٹڈی کریں گے دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا ٹپالوجی. وٹ از اے ٹپالوجی؟ آپ ٹپالوجی کن حالات میں ہمیں ایک ٹپالوجیکل نیٹورک کی ضرورت پیش آتی ہے. ہاؤ کین وی اسپیسیفائی وٹ ٹپالوجی از آر نیٹورک یوزنگ, کچھ اس کو دیکھیں گے ہم. دین we will spend most of our time in today's lecture in trying to study different types of topologies. ہم 5 ڈفرینٹ قسم کی ٹپالوجیز کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کن حالات میں کن فیکٹرز پہ یہ ٹپالوجیز ڈپینڈ کرتی ہیں. ہاؤ کین وی ایکچولی چوز اے پرٹیکولر ٹپالوجی فار آر نیٹورک اف یو آر ٹرائنگ ٹو ورک ٹورڈز اے ٹپالوجی. اگر کچھ لیٹر لیکچرز میں اف یو تھنک دیٹ یو آر ایکچولی گوئنگ ٹو سلیکٹ یور اون نیٹورک, تو کون سی ایسی پیرامیٹرز ہوں گے, کون سی ایسی اسپیسیفکیشنز ہوں گی جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا وین یو آر ٹرائنگ ٹو سلیکٹ اے اسپیسیفک ٹیکنالوجی. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس 5 ٹپالوجیز ہم لوگ دیکھیں گے آج, اس کو اسٹڈی کریں گے. اینڈ آفٹر گوئنگ تھرو دیز ٹپالوجیز وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی دا تھرڈ کانسیپٹ ان ٹرائنگ ٹو بلڈ اے ریلیشن شپ بٹوین ڈفرنٹ ڈیوائسز اینڈ لنکس. وہ کانسیپٹ ہے ٹرانسمیشن موڈس کا. ٹرانسمیشن موڈس کو دیکھیں گے کہ وین اے ٹریفک is flowing on a network, when a traffic is flowing in a specific link, then how different ways are there using which traffic can flow between 2 devices. اس کو دیکھیں گے under the heading of transmission modes. So before we actually start off with today's lecture, the first topic of today's lecture, as I have already explained to you, is topology. آئیے slide پہ چل کے topology کی definition دیکھتے ہیں. When you talk about the topology is the geometric representation of the relationship of the links and linking devices. اب اس definition میں when you are talking about the linking devices, so these devices are the nodes in that network, nodes یا different entities or devices in that network. So topology is the geometric representation of the relationship of the links and the linking devices. ٹپالوجی کو ایک اور طرح سے بھی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. ٹپالوجی ڈیفائنز دا فزیکل اور دا لاجیکل ارینجمنٹ آف لنکس ان اے نیٹورک. یہ جو فزیکل اور لاجیکل کا ورڈ ہے اس کو ہم اور تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے اگلی سلائڈ میں جا کے, بٹ فار ناؤ یو سو 2 equally applicable definitions of topology. The first one is the topology is the geometric representation of the relationship of the links and the linking devices that are in our cases is nodes in a network. Or a topology defines the physical or the logical agreement of the links in a network. So my dear students, these are the 2 different definitions of a topology. Ab topology ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ What does the topology actually tell us? The topology tells us that in what specific way we have laid our network. ہماری نیٹورک کی جیومیٹرک ریلیشن شپ کیا ہے آف اٹس ڈفرنٹ نوڈس اور دا ڈیوائسز پریزنٹ ان دیٹ نیٹورک اینڈ دا ڈفرنٹ لنکس دیٹ ایکچولی کنیکٹ دوز نوڈس. Therefore, topology actually refers to the specific configuration and structure of the connections between the links and the nodes. 2 or more devices combined together to a link. They actually connect to a link, and 2 and more links combined together to form a topology. Uske baad, my dear students, let's try to study a little bit about the different types of topology, about the different categories of topology. اب ڈفرینٹ ٹائپس کی فزیکل اور لاجیکل ارینجمنٹس ہو سکتی ہیں جس میں ہم ان نوڈس کو اور ان لنکس کو ارینج کر سکیں. Obviously, when you talk about a specific network, ہر نیٹورک کی یوزنگ کنڈیشنز, ہر نیٹورک میں دا اسپیشل ارینجمنٹ آف دا ڈیوائسز اینڈ دا اسپیشل ارینجمنٹ آف دا لنکس از ناٹ ایگزیکٹلی دا سیم. ہر نیٹورک کی یوزنگ کنڈیشنز, ہر نیٹورک کا ایکچوئل سینیریو از ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو ڈپینڈنگ اپان آر نیٹورک وٹ آر وی ایکچولی ڈیلنگ ود, ہماری ڈیوائسز کس جغرافیکل ایریا میں موجود ہیں, آئدر وی ہیو اے ویری اسمال ایریا اویلیبل یا ہمارے پاس بہت بڑا ایریا ہے, پلس ہماری جو ایکچوئل نیٹورک ہے اس کی اونرشپ کتنی ہے, پلس ہمارا جو ٹوٹل ایریا اسپینڈ ہے ہمارے نیٹورک کا, کتنا ڈسٹینس ہم لوگ کور کر رہے ہیں یوزنگ آر نیٹورک. آل دیز فیکٹرز آر دیئر in selecting a topology, and we will study all these factors in the next slides.
अब before we actually move on, let's look at some of the main categories of topology. कुछ 5 categories को हम देखेंगे आज के lecture में. The first one is a mesh topology. Then we are going to go to the star topology. फिर tree topology को देखेंगे. Then we have a bus topology, and last of all we will look into the ring topology. तो before we start off with the explanation of each of these topologies, थोड़ा सा ज़रा मैंने आपको definition में एक छोटी सी चीज़ जो है वो mention करने की कोशिश की. That was the difference between the logical and the physical arrangement. A physical arrangement is the actual arrangement that we normally have in our network. हमारा depending upon a specific network and that area, हमारी physically actually हमारे devices कितने distances पे और किस specific जगहों पे मौजूद हैं, that actually represents the physical arrangement. Now when you talk about a specific type of topology, for example star topology, अब when you talk about a star, then star topology का नाम जो है जिस तरह it represents a star, it does not mean कि exactly आपकी जो एक computers जो हैं वो एक hub या एक switch, basically hub is a physical device that connects different computers together. So basically it's not possible कि एक star topology में, it's not compulsory कि एक star topology में एक hub के इर्द गिर्द 5 computers एक star की shape में मौजूद हो. It's not a compulsion basically. When you talk about a star topology, the topology name refers to the relative position of those devices around that hub or the switch. इस स्टार टोपोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि 5 कंप्यूटर्स जो हैं वो उस हब के इर्द गिर्द स्टार की शेप में मौजूद होंगे, या एक ट्री टोपोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर्स कुछ इस तरह मौजूद होंगे दैट विल एक्चुअली फॉर्म अ ट्री, बट दिस एक्चुअली रेफर्स टू अ स्पेसिफिक relative arrangement of the devices in our network. Next question that comes after discussing these different types is, before we actually explain each of them, what specific topology to choose for our network. Agar hamara ek specific network hai, if you are working as a network designer, then of course before actually you build your network you will have to go into the details of what specific topology to choose. Aur ye it's a very important decision. Once you actually adapt a specific topology, you start working towards making your network in that topology. Then in order to make it, in order to construct that network, in order to maintain it, I mean agar aap in the very middle or in the very end if you try to change the topology, that is going to be an extremely expensive decision. So my dear students, care must be taken in choosing a specific topology. So what to consider when we actually want to specify a topology for our network? The answer to this question is, we need to consider the relative status of the devices to be linked. Relative status का क्या मतलब है? The relative status means that different devices एक दूसरे से in relationship with each other, how are the different devices placed in our network. इसको हम बोलते हैं network status, और इसको हम बोलते हैं relative status of the network. So when you talk about this relative status or you talk about this relationship between the devices, so we have two options. The first option is a peer-to-peer relationship. The second option is a primary secondary relationship. दो किस्म के relationships हमारे network में होते हैं. You have to look into your network कि किस किस्म का relationship आपकी devices में पाया जाता है, and that will help you a lot in actually choosing your topology. तो आइए इन दोनों relationships को बारी बारी देखते हैं. The first relationship that I talked about is the peer-to-peer relationship. The peer-to-peer relationship is the one in which the devices share the link equally. उस device के उस तमाम devices जो कि network में मौजूद हैं, they actually share that capacity, they share the resources on the link equally. उस specific link पर जब भी वो link खाली हो, I mean the resources are present out there, the capacity is present out there. So whenever the link is empty, any device that are connected to that specific link can actually access the link. This kind of relationship is known as a peer-to-peer relationship. The second type of relationship that we are going to talk about is the primary secondary relationships. इस किस्म के relationship में हमारी एक device पूरे network में एक device ऐसी मुख्तस कर दी जाती है, या उसको we actually what we do is we assign a device and ask that device to control the traffic. हमारी एक primary device is separated that actually tries to control the traffic. बाकी सारी devices जो कि इस network में मौजूद हैं,
that are actually the secondary devices. अब अगर किसी secondary device को कोई information भेजनी है या it has to actually communicate some data or some specific type of information, so it has to go to the primary. It will send all its data to the primary device. The primary device will briefly store that data in itself and then look at the address or where the data is supposed to go और उसको वो relay कर देगी to the destination device. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो किस्म की रिलेशनशिप जो हैं वो हमारी टोपोलॉजी में मदद करती हैं इन स्टडिंग दिस स्पेसिफिक टोपोलॉजी, इन स्पेसिफाइंग अ स्पेसिफिक टोपोलॉजी कि हम अपने नेटवर्क के लिए कौन सी टोपोलॉजी अडैप्ट करें. यू हैव टू लुक इनटू दीज टू काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. अब बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन, लेट्स लुक इनटू डिफरेंट द 5 डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज जिनका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया. आइए हर एक टोपोलॉजी को चल के देखते हैं, कुछ उसके प्लस पॉइंट्स, कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट्स, एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस स्टडी करने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई टू गेट ऑन अ पॉइंट वेयर वी आर एक्चुअली एबल टू डिसाइड कि हाँ यार, अगर ये स्पेसिफिक डिवाइस जो है वो हमारे लिए हमारी डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन कुछ स्पेसिफिक्स इस तरह की हैं तो हमें ये वाली टोपोलॉजी जो है वो यूज़ करनी चाहिए. तो द फर्स्ट टाइप ऑफ टोपोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज द मेश टोपोलॉजी. So before we actually start over the discussion, let's go to the slide and try to find out what is the basic structure of the mesh topology. As you can see in the slide, you can see 5 devices that are actually present in this network, this example network. हमारे पास 5 devices मौजूद हैं कि जिनको एक mesh topology में आपस में interconnect किया गया है. In this specific topology, you can see that each of the devices has a point to point link to every other device. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ when we were actually going through line configuration, तो we talked about the point to point link between the devices. Mesh topology में हर डिवाइस हर दूसरी डिवाइस से एक point to point link के जरिए कनेक्टेड होती है. They have a dedicated point to point link between every 2 devices. Now what do we mean by dedicated? Dedicated का मतलब ये है कि the link carries traffic only between these 2 devices. There is no intervening agent and there is no third entity that actually shares that link. There is no other specific computer or a device in the network that is involved in the link between these 2 devices. So as you can clearly see, इस specific case में हमारा हर 2 device के दरमियान एक dedicated link मौजूद है जो कि सिर्फ उन 2 devices के दरमियान ही traffic को carry करता है. So this was something about the mesh topology. अब एक और छोटी सी ऑब्जर्वेशन बिफोर वी कैन एक्चुअली लुक इनटू व्हेन टू यूज द mesh topology एंड व्हेन कांट वी यूज इट और क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं. एक बार फिर आइए आपको स्लाइड पे लेकर चलता हूं और कुछ एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन चल के देखते हैं अबाउट दिस स्पेसिफिक mesh topology. इस स्लाइड में इफ यू कैन सी द नंबर ऑफ लिंक्स are there and then this slide is talking about the number of ports also. तो mesh topology में हमें कितने links चाहिए होते हैं और mesh topology में हमें हर मशीन पर कितनी ports की जरूरत पड़ती है, that is given by these specific formulas out here. For example, when you talk about a mesh topology, the number of links required to connect n devices, where n is the number of devices present in your network, is equal to n into n minus 1 whole divided by 2. Similarly, आपको हर मशीन के जरिए, आपको हर हार्डवेयर डिवाइस जो कि आपके नेटवर्क में मौजूद है उसमें कितनी पोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी. नाउ पोर्ट्स आर दो स्पेसिफिक कनेक्शंस दैट ईच मशीन रिक्वायर्स टू कनेक्ट विद द अदर डिवाइसेस. मैंने आपको बताया कि मेश टोपोलॉजी में हर डिवाइस हर अदर डिवाइस से एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक के जरिए कनेक्ट होती है. तो हर डिवाइस को हर दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए हमें ऑब्वियसली देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कनेक्शन इन ईच ऑफ दीज मशीन्स. तो दैट कनेक्शन इज नोन एज अ पोर्ट. तो हाउ मेनी पोर्ट्स डू वी नीड? वी नीड द पोर्ट्स, द नंबर ऑफ पोर्ट्स इज n minus 1, where n is again the total number of devices in our network. ये that was a little formula that we talked about in our network. अब इसी फॉर्मूले को, इसी कॉन्सेप्ट को, इसी ऑब्जर्वेशन को एक छोटी सी, लेट्स चूज सम नंबर्स, एक्चुअली सम रियल नंबर्स, अपनी डिवाइसेस के कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस चूज करते हैं
اور پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے لنکس ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ این ایکچوئل میش ٹپالوجی. تو آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں اور اس ایگزامپل کو, اس آبزرویشن کو ایک چھوٹی سی ریئل ٹائم ایگزامپل کے ذریعے سمجھتے ہیں. سو ایز یو کین سی ان دس اسپیسیفک سلائڈ, آپ نے جو ڈائگرام دیکھی تھوڑی دیر پہلے, دا میش ٹپالوجی فگر دیٹ یو ایکچولی لکڈ ایٹ, اس میں 5 ڈیوائسز موجود تھیں. تو ہمارا n جو ہے دیٹ از اکول ٹو 5. وی ہیو 5 نوڈز اویلیبل. تو لیٹس ٹرائی ٹو کیلکولیٹ دا نمبر آف لنکس ان دیٹ اسپیسیفک نیٹورک. اگر آپ دیکھیں ہم نے فارمولا جو اسپیسیفائی کیا تھا دیٹ واز n انٹو n-1 whole divided by 2. In this specific case, the number of nodes is 5. Therefore, the value of n becomes equal to 5. Let's plug in the values in this formula and we get 5 multiplied by, within brackets, 5 minus 1 divided by 2. And this comes out to be equal to 10 links. تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہمیں اس میش ٹپالوجی میں جس میں کہ 5 نوڈز موجود ہیں, یا ہمارے نیٹورک میں جس میں ہماری 5 ڈیوائسز موجود ہیں, ہمیں ان لوگوں کو میش ٹپالوجی میں آپس میں انٹر کنیکٹ کرنے کے لیے وی نیڈ 10 لنکس. سملرلی ہر ڈیوائس کو دوسری ڈیوائس کو سے کنیکٹ کرنے کے لیے وی نیڈ سم اسپیسیفک نمبر آف پورٹس آن دیٹ ڈیوائس. اس کیس میں ہماری جو ٹوٹل نمبر آف نوڈز ہیں دیٹ از 5. لاسٹ سلائڈ میں ہم نے جو فارمولا اس کو اسپیسیفائی کیا تھا دیٹ واز دا نمبر آف ان پٹ آؤٹ پٹ ports was equal to n minus 1. So in this specific case, the number of ports becomes equal to 5 minus 1 and that is equal to 4. تو my dear students, آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے نیٹورک میں جس میں کہ صرف 5 ڈیوائسز موجود ہیں, in order to connect all those devices together, in order to make those devices interoperate with each other in the form of a network, you actually need 10 links in that network. You actually need 10 pieces of a specific transmission medium or a wire that is running from one machine to the other in the form of a point to point link. اور اسی طرح ہمیں ہر مشین میں کچھ 4 ان پٹ آؤٹ پٹ پورٹس کی, ان پٹ آؤٹ پٹ کنیکشنز کی ضرورت ہے کہ جن کنیکشن سے ایک مشین سے باقی ساری مشین جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہو سکیں. This was the case with 5 devices only. My dear students, when you talk about a bigger network, a larger network in which we have more than 5 devices available, تو اس specific case میں یہ number of links اور number of IO ports exponentially increase کرتی ہیں. For example, if you are talking about 6 devices in a network, let's say آپ کے نیٹورک میں 7 یا let's suppose 6 computers available ہیں, تو اس specific case میں your number of links become equal to 15. 6 multiplied by 6 minus 1 divided by 2. So this comes out to be equal to 15. 5 ڈیوائسز کے لیے ہمیں 10 لنکس کی ضرورت پڑی. 6 ڈیوائسز کے لیے ہمیں 15 یا 15 لنکس کی ضرورت پڑی. اسی طرح 7 ڈیوائسز کے لیے ہمیں 21 لنکس کی ضرورت پڑے گی. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, یو ہیو کلیئرلی سین کہ ود دا سنگل انکریز آف ڈیوائس ان دا نیٹورک ہمارے لنکس جو ہیں وہ ایک ایکسپونینشلی, ایک بہت فاسٹ قسم کے طریقے سے گرو کر رہے ہیں. سملر از دا کیس ود دا پورٹس. وین یو ٹاک اباؤٹ دا اسپیسیفک پورٹس, ود دا ایڈیشن آف ایچ device, with the addition of one single device in the network, your port in each of the device increases. اگر آپ 5 کی بجائے 6 ڈیوائسز اپنے نیٹورک میں لگاتے ہیں, if you're talking about interconnecting 5 instead of 6 devices in your network, تو پھر ہر ہارڈ ویئر ڈیوائس کو 5 پورٹس کی, ان پٹ آؤٹ پٹ پورٹس کی ضرورت پڑے گی تاکہ وہ ایزیلی باقی سب مشین سے انٹرکنیکٹ ہو سکے. دس واز a little bit observation. اس کو آگے جا کے ہم تقریباً اگلی 1-2 سلائڈس میں پھر دوبارہ اس آبزرویشن کی طرف واپس آئیں گے, لیکن اس سے پہلے آئیے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز اسٹڈی کرتے ہیں آف دس میش ٹوپالوجیز دیٹ ول ایکچولی کلیئرفائی اٹ ٹو اس کہ ہمیں کن اسپیسیفک قسم کی صورت حال میں ہمیں میش ٹوپالوجی کو یوز کرنا چاہیے اور کون سی ایسی کنڈیشنز اور نیٹورک کی کا اسٹرکچر ہے جس میں ہم میش ٹوپالوجی کو استعمال نہیں کر سکتے. تو فرسٹ آف آل سم ایڈوانٹیجز of the mesh topology. Number one advantage of the mesh topology is that we are using dedicated point-to-point links between devices.
اس سے کیا ریزلٹ نکلتا ہے؟ the consequence of this is that each pair of devices, each number of two devices actually carry their own traffic. This exactly eliminates the traffic problems as in the case of sharing. اگر آپ ایک ہی لنک کو ڈفرنٹ قسم کی ڈیوائسز کو شیئر کرنے کی اجازت دے دیں when they are actually sharing the resources and the capacity of that link, so traffic problems can arise. Different devices might want to use that link on the same time. That will arise, that will give the network operator a very large number of problems. تو اس اسپیسیفک کیس میں ہمارے پاس یہ پرابلم نہیں ہے because each device is connected via a dedicated point-to-point link. Therefore, there is no traffic problem. So the next advantage of the mesh topology is that it is very robust. What do we mean by robust? Is that if one link in a mesh topology fails, it does not affect the other links. One link will only prevent the two devices that are connected to that link to actually halt, or to actually that will stop those two devices from communicating, but that will not affect all the other links that are present in a mesh topology. Then there is another advantage of mesh topology, that is security and privacy. Because you have a dedicated link between two devices, the traffic or the data or the information between these two devices is communicated only on that specific link. So that also increases the factor of security and privacy in our network. Then it is very fault tolerant, the fault is very isolated, means as soon as a link breaks between two devices, you can easily detect what two devices were connected with that specific link, and you can easily take some action in restoring that specific link. So the fault identification and fault isolation is also easy. Now let's look at some of the disadvantages of mesh topology. اب یہ disadvantages جو ہیں یہ اسی انفارمیشن پر بیس کریں گے کہ جس کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے اسٹڈی کیا تھا in the form of the number of links required and the number of IO ports required for the mesh topology. تو پہلا disadvantage that we are going to study of the mesh topology is the amount of cabling that is required. The amount of cabling required between every two devices. آپ نے 5 devices کا ایک کیس اسٹڈی کیا, اس میں آپ نے دیکھا کہ we required 10, total number of 10 links. اب depending upon the exact position of those devices, یہ devices ہو سکتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے اتنے قریب موجود نہ ہوں, تو when you are running one link or one piece of say twisted pair or a coaxial cable from one device to the other, تو یہ 5 ڈیوائسز کے لیے آپ کو 10 کیبلیں چاہیے جو کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک اور پھر ہر ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس تک ایک دوسرے کو کنیکٹ کر رہی ہیں. تو دس ریزلٹس انٹو اے شیئر بلک آف وائرنگ, اینڈ دیٹ وائرنگ کین ایکچولی بی گریٹر دین دا اویلیبل اسپیس. جتنی اسپیس میں آپ کے پاس اویلیبل ہے, دیٹ وائرنگ کین بی greater than that available space depending upon the number of devices in your network. Then the second disadvantage is the required number of IO ports. When you talk about 5 devices, you require 4 ports in each device. Now let's talk about a small network. When you're talking about a small network, تو ایک چھوٹے سے نیٹورک میں آج کل you can have approximately 9 to 10 devices present in that small network. تو اگر آپ کے پاس 10 devices بھی ایک نیٹورک میں present ہیں, تو let aside cabling, you will require 9 input output ports in each device. ہر پیس آف ہارڈ ویئر میں آپ کو 9 ports جو ہیں وہ چاہیے ہوں گی. تو this availability of 9 ports in each of the devices so that they can be connected to the rest of the 9 devices present in the network, that can be extremely expensive. It can actually increase the total cost that you have devised for building up your network. So in 2 observations ke baad, you have seen that the use of mesh topology is very limited. There are very rare occasions when we actually use the mesh topology, and basically when we are going to use the mesh topology is when we are going to have a relatively small number of devices present in our network. تو اس سے کیا ہوگا, ہمارا جو نیٹورک ہے that is going to be a small one, so it will result in a lot less cabling and a lot less number of input output ports, and we will be able to enjoy all the benefits that are given by this mesh topology.
آئیے اسٹوڈینٹس اب سلائڈ پہ چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ڈز اے اسٹار ٹوپولوجی لک لائک. ایز یو کین سی آن دس سلائڈ, in the case of star topology, each device has a dedicated point-to-point link to a central controller. اس کیس میں our central controller is a hub. Students, hub is a physical device that actually provides the physical connections between different devices. ہم آگے جا کے hub کی دو ٹائپس ہی پڑھیں گے. hub can be either an active hub or a passive hub. تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ ایک hub کیا ہوتی ہے. But for now, you just need to keep in your mind کہ hub is a physical device. It's a piece of hardware that actually provides physical connections between different devices. تو اس کیس میں unlike mesh topology جس میں ہمارا آپ نے mesh میں دیکھا تھا کہ ہر دو ڈیوائسز کے درمیان ایک point to point link تھا, اس star topology میں there is a point to point dedicated link present between each of the devices and the hub. اس کیس میں the devices are not directly connected to each other. تو hub جو کہ سینٹر میں موجود ہے that actually acts as a exchange. جس طرح آپ ٹیلیفون کی ایکسچینج سے آپ یو آر ویری فیملیئر ود دیٹ, یو ایکچولی میک اے کال ٹو یور ایکسچینج اینڈ دیٹ کال از relayed by a far off user or some different telephone by the exchange. Similarly, a hub plays the role of a exchange in a star topology. If one device wants to send some data to the other, it sends that data to that hub or the central controller, which then relays it to the connected device. So my dear students, this was the star topology. آپ نے دیکھا کہ unlike mesh, in this specific case, the two devices are not connected to each other using a point-to-point link. اس star topology کے case میں we have a point-to-point connection available, but that point-to-point connection is between one device and a central controller or a hub. ہر ڈیوائس اس ہب کے ساتھ ایک ڈیڈیکیٹڈ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک کے ذریعے کنیکٹڈ ہے. they can exchange data between themselves. There is no direct connection between the devices. اگر ایک ڈیوائس نے کسی دوسری ڈیوائس کو کچھ ڈیٹا بھیجنا ہو تو دیٹ ڈیوائس سینڈز دیٹ ڈیٹا ٹو دا ہب. ہب اس ڈیٹا کو تھوڑی دیر کے لیے ریٹریو کرتی ہے, اٹ اسٹورز اٹ ان اٹس بفر فار سم ٹائم اینڈ دین ریلیز دیٹ ڈیٹا ٹو دا ریسیور ڈیوائس اور دا ڈیسٹینیشن ڈیوائس. بٹ یہ اسٹوڈینٹس اب اس اسٹار ٹپالوجی کے کیس میں چل کے دیکھتے ہیں, جیسے ہم نے میش میں دیکھا تھا کہ واٹ آر دا ڈفرنٹ ایڈوانٹیجز دیٹ دس اسٹار ٹپالوجی آفرز. وہ کون سے ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کہ جو دیٹ ایکچولی فورس اس ٹو سلیکٹ اور ریجیکٹ دا اسٹار ٹپالوجی. تو پہلے لیٹس لک ایٹ سم آف دا ایڈوانٹیجز. اسٹار ٹپالوجی ہیز اے لاٹ لیس کیبلنگ. آپ نے میش میں دیکھا تھا کہ وی ریکوائرڈ اے لاٹ of links. We require a large number of cabling because ہر ڈیوائس ہر دوسری ڈیوائس سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہونی چاہیے. In this specific case, the amount of cabling is relatively low. پھر ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایز کمپیئر ٹو میش اٹ از اے لاٹ لیس ایکسپینسو بیکاز اس کیس میں ہماری ہر ڈیوائس کو صرف ایک ان پٹ آؤٹ پٹ پورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ایوری ڈیوائس نیڈس ٹو بی کنیکٹڈ اونلی ٹو دا ہب. ہر ڈیوائس کا ایک کنیکشن جو ہے جو کہ مینٹین ہوا ہے وہ صرف ہب سے ہے. اٹ ڈز ناٹ نیڈ ٹو کنیکٹ ود اے لاٹ آف ڈفرنٹ ڈیوائسز. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا صرف ہر ڈیوائس میں یا ہر ہارڈ ویئر جو کہ ہمارے نیٹ ورک میں موجود ہے اس کو صرف ایک ان پٹ آؤٹ پٹ پورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. دین دا اسٹار ٹپالوجی از ویری ایزیلی ریکنفیگریبل اینڈ اٹس ایزی ٹو انسٹال. ایک چھوٹی سی ڈیوائس سینٹرل کنٹرولر ہے جس کی جگہ فکس ہے, ہب ہے جس کی جگہ ایک فکس ہے. ان آرڈر ٹو ریکنفیگر کوئی ڈیوائس ایڈ یا ریموو کرنے کے لیے یو جسٹ ٹیک دیٹ ڈیوائس آف فرام دیٹ ہب اینڈ یو جسٹ ٹیک دیٹ کیبل آف. تو انسٹالیشن ان دا ویری بگننگ یا ریکنفیگریشن آف اسٹار ٹپالوجی means adding a new device or removing a new device is very easy. Then once again the star topology is very robust. In this specific case also ہر ڈیوائس کا ایک کنیکشن صرف ہب کے ساتھ ہے. تو اگر if one connection fails it does not actually affect the other connections that are present in the same topology. Last of all, the star topology is very fault isolated. The fault detection is
very easy. ہب کے پاس you can have, for example, آج کل کی ہب میں اگر آپ دیکھیں تو there are with each of the connections there is a light blinking on the top. تو اگر آپ بجائے اس کے کہ آپ پورے نیٹ ورک کو جا کے دیکھیں کہ کہاں سے آپ کا بریک آیا ہے یا وٹ اسپیسیفک لنک از ناٹ ورکنگ, کہاں پہ فالٹ آیا ہے, یو کین جسٹ گو ٹو دا ہب, لک ایٹ دا اسپیسیفک موومنٹ آف دا لائٹ دیٹ از ایسوسیٹڈ ود ایچ کنیکشن, دیٹ از ایسوسیٹڈ ود ایچ ڈیوائس, اینڈ یو کین ویری ایزیلی ڈیٹیکٹ دا فالٹ ان یور نیٹ ورک. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب چلتے ہیں کچھ اسٹار ٹپالوجی کے ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف. واٹ آر دا ویک پوائنٹس آف دس اسپیسیفک ٹپالوجی؟ تو میجر پوائنٹ جو کہ ہمیں اسٹار ٹپالوجی کو ہماری افیکٹ کرتا ہے, دیٹ از دا اماؤنٹ آف کیبلنگ دیٹ وی ریکوائرڈ. ہم لوگوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسٹار ٹپالوجی کا ایک ایڈوانٹیج پڑھا کہ دا کیبلنگ ریکوائرڈ از اے لاٹ لیسر دین میش. تو آف کورس دس از دا کیس. کیبلنگ میش کے مقابلے میں ہمیں بہت کم چاہیے ہوتی ہے ان اسٹار ٹپالوجی, بیکاز میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ دو ڈیوائسز آپس میں, ہر دو ڈیوائسز آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں, ہر ڈیوائس صرف ہب سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. So although the cabling required is much lesser than mesh, but still that cabling is much more that is required in as compared to what is required in a lot of different topologies. ہم اگلی کچھ سلائڈز میں کچھ اور ٹپالوجیز کی اقسام دیکھیں گے. اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کیبلنگ جو کہ ان ٹپالوجیز میں ریکوائرڈ ہے اس سے پھر بھی بہت زیادہ کیبلنگ ہمیں اسٹار ٹپالوجی میں چاہیے. تو دا بگیسٹ ڈس ایڈوانٹیج آف دس اسٹار ٹپالوجی از دا اماؤنٹ آف کیبلنگ that is required. Dear students, the next type of the topology that we are going to study is the tree topology. Tree topology جو ہے that is the third basic type. اور اس specific topology میں آپ دیکھیں گے کہ we actually doesn't even include the main hubs. We actually employ two different types of hubs in this topology. تو آئیے چلتے ہیں سلائڈ کی جانب اور اس ٹپالوجی کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹری ٹپالوجی جیسا کہ آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک اسٹار ٹپالوجی کی ایک ویریشن ہے. اگر آپ صرف سینٹرل ہب کو دیکھیں جو کہ ایک بڑی ہب ہے آن دا ویری ٹاپ ان دا ویری مڈل, اگر آپ دیکھیں دیٹ از دا سینٹرل ہب. یہ جو سینٹرل ہب ہے دیٹ از ایگزیکٹلی ورکنگ ایز اے اسٹار ٹپالوجی. اگر آپ یہ چھوٹی ہبس جو کہ ہم نے اس سینٹرل ہب کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں ان کو ایک لمحے کے لیے نیگلیکٹ کر دیں تو وی آر ایکچولی ڈیلنگ ود اے اسٹار ٹپالوجی. سو بیسیکلی اے ٹری ٹپالوجی از اے ویریشن آف اے اسٹار ٹپالوجی. نوڈس ان اے ٹری آر لنکڈ ٹو اے سینٹرل ہب. یو کین کلیئرلی سی دیٹ آل دا نوڈز آر لنکڈ ٹو اے سینٹرل ہب اینڈ دیٹ ہب کنٹرولز دا ٹریفک ٹو اینڈ فرام دا نوڈس, ٹو اینڈ فرام ایچ آف دا ڈیوائسز. سو دس از ویری مچ سملر ٹو دا اسٹار ٹپالوجی. تو ڈفرنس کہاں پہ آیا؟ The main difference between a star and a tree that not all the devices are directly connected to the central hub. آپ دیکھ رہے ہیں اسپیسیفک کیس میں کہ 9 ڈفرنٹ ڈیوائسز ہیں جو کہ سینٹرل ہب سے کنیکٹڈ نہیں ہیں بلکہ دے آر کنیکٹڈ ٹو اے اسمال ہب اور اے سیکنڈری ہب دیٹ آر ان ٹرن کنیکٹڈ ٹو دا سینٹرل ہب. سو دا ڈفرنس ان دا اسٹار اینڈ دا ٹری ٹپالوجی از دیٹ آل دا ڈیوائسز آر ناٹ نیسسریلی connected to the central hub. Rather, different devices can connect to a small hub or a secondary hub, and then that secondary hub is connected to the central hub. اب یہاں پر یہ ہب جو ہے this can be of 2 specific types. تو آئیے ان ٹائپس کو تھوڑا سا ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Now these 2 hubs that we just talked about in our slide, these can be of 2 types. A hub can be an active hub اور a hub can be a passive hub. سلائیڈ میں جو آپ نے سینٹرل ہب دیکھی, جو بڑی ہب دیکھی ان دا کیس آف ٹری ٹپالوجی, دیٹ واز اے ایکٹیو ہب. فرق کیا ہے ایکٹیو ہب میں اور پیسو ہب میں؟ دا ڈفرنس بٹوین این ایکٹیو اینڈ اے پیسو ہب از دیٹ این ایکٹیو ہب کنٹینز اے ریپیٹر. اٹ کنٹینز اے ہارڈ ویئر ڈیوائس دیٹ از نون ایز اے ریپیٹر. ریپیٹر کرتا کیا ہے؟ What do we actually, why do we actually utilize the repeater for? The repeater is a hardware device that regenerates the received bit pattern before it can be transmitted to the next device. جب ایک اسپیسیفک بٹ پیٹرن ایک اسپیسیفک ڈیوائس سے نکل کر ایک ہب کے پاس آتا ہے تو اس ہب میں موجود ریپیٹر اس بٹ پیٹرن کو چیک کرتا ہے فار اینی ایررز اور اینی ڈیلیشنس اور اومیشنس. کسی بٹ پیٹرن میں کوئی
غلطی تو نہیں ہے, then it actually reconstructs that bit pattern. ہم اگلے کچھ لیکچرز میں جا کر ڈیٹیل میں ریپیٹر کا رول جو ہے وہ ایکچولی اس کو کلیریفائی کریں گے, اس کو اسٹڈی کریں گے. بٹ فار ناؤ repeater is a hardware device that actually takes in the bit pattern and then regenerates that bit pattern before sending them out. اس سے ہمیں what do we actually what's the actual advantage of using a repeater. تو repeater جو ہے وہ strengthens the transmission. اب اگر آپ کچھ specific distances پہ ایک سگنل میں repeater لگا دیں تو whenever a repeater receives a signal, it will convert it back into the bits form or the binary form. It will regenerate that signal in that binary form and then the signal can travel longer distances. My dear students, ایک بار پھر slide پہ چلتے ہیں and in the view of this active and the passive hub, let's look at the slide once again. آپ سینٹرل ہب کی میں نے بات کی, in the very center, in the very middle, that is actually a active hub. اس ہب میں نارملی ہمارے پاس ایک ریپیٹر موجود ہوتا ہے جو کہ ریسیوڈ بٹ پیٹرن کو دوبارہ سے ریجنریٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈیسٹینیشن ڈیوائس کی طرف بھیج دیتا ہے. ایز کمپیئر ٹو دس سینٹرل ہب, all the other small hubs that you can see in the slide, they are all the secondary hubs or the passive hubs. They can also be active hubs. یہ جو چھوٹی hubs آپ دیکھ رہے ہیں جو secondary hubs ہیں ہماری, they can be either passive hub or active hub, but most of the times our secondary hubs are the passive hubs. Passive hubs simply provide the physical connection between the attached devices. ہم لوگوں نے ہب کو تھوڑی دیر پہلے ڈیفائن کیا تھا کہ اٹس اے ڈیوائس دیٹ ایکچولی پرووائڈز دا physical connection between different devices. So normally most of the times our secondary hubs are passive hubs and they only provide the physical connection between devices and do not actually regenerate the bit stream. But all the times or it's a compulsion for a tree topology that a central hub is a active hub that contains a repeater and the repeater regenerates the bit pattern before the bit stream can move on. Dear students, that was a little bit about the tree topology. آئیے اب as we have done for the last two topologies, let's go to study some of the advantages and disadvantages of the tree topology. So to start off with, let's look at some of the advantages of the tree topology. میں نے جیسے کہ آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا, our devices in a tree topology are first connected to a central hub and then they are connected to a secondary hub. تو unlike mesh and star topology, اس کیس میں because of secondary hubs ہمارا جو سگنل کا ڈسٹینس ہے, ہمارا نیٹورک جو ہے, ہمارا ڈیوائسز کی جو پلیسمنٹ ہے, that becomes a little larger. Our signal can travel further because of these secondary hubs. Here we also have a repeater in place in our central hub. اس central hub کی repeater کی وجہ سے each time it receives a bit pattern, it regenerates that bit pattern, it gives the original strength back to that bit pattern, and because of this strength the signal can travel further. Signal زیادہ فاصلہ cover کر سکتا ہے. Then the tree topology actually enables something that is known as a differentiated services. Differentiated services کیا چیز ہوتی ہیں؟ When you have a specific number of users connected to that network, so it might be possible کہ a network operator or a system engineer wants to give some priority to some specific user. وہ یہ پاسبل ہے کہ کسی ایک یوزر کو کچھ پرائرٹی دے دی جائے ان یوزنگ دا لنک فرسٹ. اگر وہ یوزر لنک کو یوز کرنا چاہ رہا ہو یا وہ یوزر لنک میں موجود کیپیسٹی کو یوز کرنا چاہ رہا ہو تو اسے پرائرٹی ہو کہ باقی سب کا کام روک کر اس یوزر کو اجازت دی جائے کہ وہ اس لنک کو یوز کرے. تو دیٹ کین آلسو بی اکمپلش یوزنگ اے ٹری ٹوپولوجی. اس کانسیپٹ کو ہم کہتے ہیں ڈفرینشیٹڈ سروسز. بیسیکلی ڈفرینشیٹڈ سروسز الاؤز اس ٹو پرائرٹائز communication. یہ ہمیں it allows us to give priority of a specific user. For example, کسی specific secondary hub سے کوئی computer attach ہے جس کی importance زیادہ ہے, جس کی priority زیادہ ہے, and as a consequence اس کا ڈیٹا جو ہے وہ time sensitive ہے. ایک specific amount of time میں اس کے ڈیٹے کو source سے destination تک پہنچنا ضروری ہے. تو what we can do is
because of this secondary hubs we can actually differentiate that specific user, اور ہم باقی سب ٹرانسمیشنس کو روک کر اس یوزر کا ڈاٹا جو ہے we can allow it to proceed to the destination. The rest of the advantages of a tree topology are almost the same as a star topology, جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا جس طرح کہ tree topology is basically a variation of the star topology. تو the rest of the advantages of the star topology also hold true for the tree topology. تو one of the biggest examples of a tree topology is the cable TV. کیبل ٹی وی جو کہ آپ کے گھروں میں ضرور موجود ہوگا. کیبل ٹی وی از اے گڈ ایگزامپل آف اے ٹری ٹوپولوجی. دا کیبل ٹی وی ورکس such that the main cable comes from the main office. It is divided into many branches and then each of the branches are divided into further smaller branches. But main cable جو آپ کی ہے that is coming from a central آفس آؤٹ دیئر. تو یہ کیبل ٹی وی جو ہے ٹری ٹوپولوجی کی ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے. ان دس اسپیسیفک کیس جب ایک مین کیبل ڈفرنٹ اسمالر کیبلز میں ڈیوائڈ ہوتی ہے تو وی یوز اے ہب آؤٹ دیئر. وی یوز اے ہب ٹو ایکچولی ڈیوائڈ دیٹ مین کیبل اور دا بگر کیبل انٹو لارج نمبر آف اسمالر کیبلز. My dear students, the next topology that we are going to go through is the bus topology. آئیے دوبارہ ایک بار سلائڈ پہ چلتے ہیں ٹو لک تھرو دا بس ٹوپولوجی. ایز یو کین سی آن دا سلائڈ ان دس اسپیسیفک کیس دا کیبلنگ از ویری ویری لو. آپ کو ایک مین یا بیک بون کیبل نظر آ رہی ہے دیٹ از رننگ فرام ون پوائنٹ ٹو دا ادر. اس اسپیسیفک کیس میں وی ڈونٹ ہیو اے ہب, وی ڈونٹ ایکچولی نیڈ اے ہب, اور ڈیوائسز کا آپس میں کوئی ڈائریکٹ انٹر کنیکشن بھی نہیں ہے. So we just need a backbone and then that backbone can just we can connect our device to that backbone from different places. تو اس کے علاوہ as you can clearly see in the last three topologies we were actually talking about a point to point link. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہر ایک ڈیوائس کا یا تو دوسری ڈیوائس سے یا پھر ہب سے ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک ہے. دس ڈیوائس ایکچولی ایکسپلینز دا ملٹی پوائنٹ لائن کنفیگریشن. ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں جو ملٹی پوائنٹ لائن کنفیگریشن پڑھی تھی, دس از دا گڈ ایگزامپل آف دیٹ ملٹی پوائنٹ لائن کنفیگریشن. ان دس اسپیسیفک کیس آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو a long cable acts as a backbone and it actually links all the devices in that network. So as you can see, the devices are connected to that backbone using a drop line. Drop line is a connection between the device and the main cable or the device and the backbone. Similarly, the connection that is provided of that drop line with the backbone is using a tap. Tap کیا چیز ہے؟ Tap is a connector that actually splices into the main cable. یہ اس کیبل کی یا بیک بون کی جو ہیتھنگ ہے, جو اس کا آؤٹر کور ہے, اس کو پنکچر کر اس کے میٹالک کور یا انر کور کے ساتھ جا کے کانٹیکٹ پلیس کرتی ہے آف دیٹ ڈراپ لائن. بیسیکلی آر بیک بون, موسٹ آف دا ٹائمس آر بیک بون از گوئنگ ٹو ہیو اے سینٹرل میٹالک کور اینڈ دین دا آؤٹر مٹیریل اور دا آؤٹر ہیتھ is going to be there that can be punctured. تو اس specific case میں our drop line will puncture that outer heath and it will make contact with that inner metallic core. So my dear students, this was a little bit about the bus topology. A little constraint on the bus topology that because signal جیسے سے travel کرتا ہے وہ degrade کرتا ہے, اس کی strength جو ہے وہ reduce ہو جاتی ہے. So we have a limit on the number of taps that we can have on our backbone, and similarly we also have a limit on the distance between those taps, because جتنے زیادہ taps پہ وہ نمبر جو سگنل جو ہے وہ ٹریول کرتا جائے گا اتنا وہ سگنل جو ہے وہ ڈیگریڈ ہوتا جائے گا. تو we have a limit on the number of taps and the distance between those taps. آئیے اسٹوڈینٹس اب چل کر بس ٹپالوجی کے کچھ ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنا لیکچر ختم کریں, لیٹس لک انٹو سم آف دا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف دا بس ٹپالوجی. دا فرسٹ ایڈوانٹیج آف دا بس ٹپالوجی از دا ایزی انسٹالیشن ایز کمپیئر ٹو آل دا پریویس ٹپالوجیز دیٹ وی ہیو سین. اٹس ویری ایزی
to install the bus topology. You just need to run your backbone or the main cable from one point to the other, and then any device present at any different place just has to be connected to that backbone. تو انسٹالیشن جو ہے وہ ہماری آسان ہو جاتی ہے پریویس ٹپالوجیز کی بنسبت. The second advantage of a bus topology that is a very important one is the less amount of cabling that is required. تو بس ٹپالوجی کے کیس میں ہمیں جو کیبلنگ چاہیے ہوتی ہے وہ میش اسٹار اور ٹری سے کہیں کم ہے. کیوں؟ بیکاز ان دس اسپیسیفک کیس you need to have that backbone running from one point to the other, and the devices need to have only that amount of cabling that is sufficient to connect them to the backbone. وہ کیبلنگ صرف ڈیوائس سے اس بیک بون تک ہمیں چاہیے. تو کیبلنگ جو ہے وہ اٹ از آلسو لیسر دین میش اسٹار اور ٹری. The next are some of the disadvantages of the bus topology. It's very difficult to reconfigure. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بیک بون میں یو ہیو اسپیسیفک ڈسٹینسز بٹوین ڈیوائسز بٹوین دا ٹیپس. تو وین یو ٹاک اباؤٹ بس ٹپالوجی اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایڈ ڈیوائسز بیکاز آپ نے پہلے ہی کچھ ڈفرنٹ ڈسٹینس میئر کر وہاں پہ ڈیوائسز لگائی ہوں گی. تو ریکنفیگریشن از اے لٹل ڈیفیکلٹ. ایڈنگ نیو ڈیوائسز از اے لٹل ڈیفیکلٹ. دین there is no fault isolation. A very important factor is there is no fault identification. جس پوائنٹ سے اگر کسی ایک اسپیسیفک پوائنٹ سے بیک بون بریک ہو جائے تو نہ صرف اس بیک بون سے اگلے جتنی بھی ڈیوائسز ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گی بلکہ اس سے پچھلی بھی کمیونیکیٹ آپس میں نہیں کر سکیں گی. وائی ڈز اٹ ہیپن؟ لیٹ سی. تو وائی اٹ ہیپنز از دیٹ وین دیر از اے بریک ان دا بیک بون تو اس بیک بون کے بریک سے اگلی ڈیوائسز تو آٹومیٹیکلی ڈسکنیکٹ ہو گئیں. دے کین ناٹ بی ریچڈ اور وہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. جو اس ڈیمیج سے یا ڈیمیج ایریا یا بریک سے پچھلی ڈیوائسز ہیں دیٹ کین آلسو بی ناٹ ایبل ٹو کمیونیکیٹ. وائی کانٹ دے کمیونیکیٹ ود ایچ ادر؟ بیکاز جب ایک سگنل ایک ڈیوائس سے اوریجنیٹ ہوگا تو اٹ ول ایکچولی ریفلیکٹ بیک فرام دیٹ بریک, اٹ ول ریفلیکٹ بیک فرام دیٹ damaged area, and then you will listen to that noise or distortion in both directions. So there is no fault isolation in bus topologies. Dear students, kuch content hamara is lecture ka we have not yet covered this content because of the time limitation. We will carry on starting from the same point in the next lecture. hum logon ne 4 topologies aaj dekhi. The fifth topology, that is the ring topology, is still there to discuss. So we will actually go to that topology in the next lecture. Similarly, the transmission modes that we actually try to discuss today, we will start off with that last category of topology, and then we will go on to discuss the transmission modes and its types. Dear students, آج کا لیکچر ختم کرنے سے پہلے ایک تھوڑا سا ریکیپ, brief review. We have looked into a specific kind of relationship between devices that we called topology. Topology کی کچھ categories دیکھیں, mesh, star, bus, tree, ان کے کچھ advantages اور disadvantages کو study کیا. پھر یہ دیکھا کہ کن حالات میں ہم کون سی topology کو adapt کر سکتے ہیں اپنے specific network کے ذریعے. And in the next lecture we will carry on with the same discussion. Suggested reading. Let's go to the slide and look at some suggested reading for today's lecture. The suggested reading is section 2.2 and 2.3, Data Communications and Networking, second edition by Behrouz A. Feroza. Dear students, this was our today's lecture. کوشش کیجیے گا کہ آپ suggested reading میں جا کر جو کچھ بھی آپ نے لیکچر میں آج کے کانسیپٹس لیے ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں. I hope that they will help you understand the material better. نیکسٹ لیکچر میں ہم اسی ڈسکشن کو جو آج ہم نے اسٹارٹ کی تھی اس کو دوبارہ سے لے کر چلیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.